اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام کے حدیث پاک کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے راوی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو الدرداء، عمل بجالانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ریاکاری سے بچنا کیا ہے، مشکل ہے۔ ایک بندہ ایک عمل کرتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ پاک اس طریقے سے لکھتا ہے کہ جس طریقے سے چھپ کر 70 بار اس نے عمل کیا، اللہ پاک 70 گنا اس کو ثواب عطا کرتا ہے جب بندہ ایک عمل پوشیدہ کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، شیطان کو راس نہیں آتا، شیطان اس بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کا اظہار کر، اس کا فلاں مجلس میں اظہار کر، فلاں مجلس میں اظہار کر۔ وہ بندہ جب اظہار کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اس کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے یہ صدقہ کیا، میں نے یہ نفل پڑھے، میں نے یہ عبادت کی، میں نے یہ قرآن مجید کی تلاوت کی، یا میں نے گھر میں تہجد پڑھی، یہ شیطان اکساتا ہے اس کو، میرے آقا نے فرمایا اکساتا ہے کہ اپنی عبادت کے بارے میں بتا، فلاں کی بتا۔ اور بعض کا تو اس کا طریقہ واردات پتہ کیا ہوتا ہے، سیدھا کہہ دے عبادت کا نہ بتا تو اس وقت کی کچھ نشانیاں بتا دے۔ جیسے کوئی بندہ اگر اٹھتا ہے تہجد کے ٹائم، اب وہ تہجد کے ٹائم موسم خراب ہوا تو بعض کا یہ ذکر کر دیتا ہے، یار آج موسم بڑا خراب تھا، آج موسم اس ٹائم پہ بڑا خراب تھا، 3 بجے رات کو، کہ تجھے 3 بجے کیسے، یا میں اٹھا تھا نا تہجد کے لیے تو میں نے دیکھا موسم خراب تھا۔ تو اس طریقے سے بندے کو بہکاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب شیطان بندے کو اکساتا ہے اور بندہ اس کے اکسانے پر جب لوگوں میں اظہار کرتا ہے تو اللہ پاک جو اضافی ثواب ہوتا ہے نا 70 گنا والا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا عمل اخفا نہیں رہتا، عمل اظہار بن جاتا ہے، پھر بھی ایک نیکی ملتی ہے اس کو، اس کے بدلے میں اللہ پاک پھر بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن شیطان پھر اکساتا ہے، اس بندے کو بھی بتا۔ میں جب وہ اگلے بندے کو بتاتا ہے، کسی اور کو بتاتا ہے، تو پھر یہ عمل اظہار بھی ختم ہو جاتا ہے، ریاکاری کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر اس کو نہ 70 گنا ملتا ہے، نہ 10 گنا ملتا ہے، نہ 1 گنا ملتا ہے، الٹا ریاکاری آ جاتا ہے۔ اور ریاکار کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، بڑی لرزہ خیز حدیث پاک ہے، بڑی لرزہ خیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ذکر کس کا کر رہے تھے، فرماتے ہیں ہم ذکر کر رہے تھے دجال کا، اور دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگی گئی ہے کہ دجال کا ذکر کر رہے تھے ہم، اور اتنے میں سرکار علیہ السلام تشریف لائے اور سنا کہ ہم کیا ذکر کر رہے ہیں دجال کا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو سعید، اس سے بھی بڑی بات نہ تمہیں بتاؤں، اس سے بھی زیادہ خوف والی بات نہ بتاؤں جو میں تمہارے اوپر خوف کرتا ہوں، لرزہ خیز اس سے بھی بڑی بات نہ بتاؤں؟ آج کی اصلہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا دجال کا فتنہ اس فتنے سے چھوٹا ہوگا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور جس کا مجھے تم پر خوف ہے کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج کی اصلہ وہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا شرک خفی۔ یا اصلہ وہ کیا؟ میں شرک خفی یہ ہے کہ ایک بندہ اس وجہ سے اپنی نماز لمبی کر لے کہ دوسرا بندہ اس کو دیکھ رہا ہو، سنیں، اس وجہ سے اپنا رکوع سیدھا کر لینا، اپنا سجدہ سیدھا کر لینا، اور اپنے تشہد کو، اپنے قیام کو، اپنے قعود کو، اور اپنے سجود کو، رکوع کو اس لیے لمبا کر دینا کہ فلانا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نماز سیدھی کر لوں، فلانا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں رکوع لمبا کر لوں، فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے میں سجدہ لمبا کر لوں، فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں قیام لمبا کر لوں۔ فرمایا کہ اس کا مجھے تم پر کیا ہے، زیادہ خوف ہے، اور یہ شرک خفی ہے، میرے آقا نے فرمایا۔